میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں جو کبھی دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، آج ایک عظیم روحانی انقلاب کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جہاں الہی نور نازل ہوا اور دلوں کو ایک نئی روشنی ملی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ایک پیغام نے دنیا کو جگا دیا۔ یہ قادیان کی کہانی ہے، اس کی ترقی کی داستان اور جلسہ سالانہ کا روشن چراغ جو ہر دور میں جلتا رہا۔ جلسے کا حقیقی پس منظر یہ ہے کہ صحبت صالحین کے بغیر جو ہے ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ 1891 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح علماء نے مباحثے کا چیلنج دیا تو وہ مباحثے ہوئے اور اس میں ان کو بڑی زک اٹھانی پڑی۔ تو اس پر جو بعض لوگ تھے لدھیانے کے خاص طور پر، انہوں نے اپنے اس زمانے کے علماء کو ایک خط لکھا اپنی طرف سے اور خط شائع کیا کہ اس طرح مرزا صاحب کے اس دعوے سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسیح ناصر فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پبلک میں ایک بڑی بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پبلک جو ہے اس بات کو جاننا چاہتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور لاہور کے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کا خط شائع کیا کہ اس سلسلہ میں علماء ہماری مدد کریں، کیونکہ مرزا صاحب کی جو جماعت وہ بڑھتی جاتی ہے، ان کا دعویٰ پھیلتا جاتا ہے اور بہت سے عوام جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو پبلک کی خاطر آپ لوگ میدان میں آئیں، مرزا صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں، دلائل دیں ان کو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ چونچہ اس کے نتیجے میں بعض علماء نے کوشش تو کی لیکن ان کو پھر زک اٹھانی پڑی اور اس کے نتیجے میں پھر بعض اور لوگ جماعت میں شامل ہو گئے، تو کھل کر وہ سامنے آتے نہیں تھے اور کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے ٹال دیتے تھے۔ بالآخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تجویز پیش کی، آپ نے ایک رسالہ لکھا آسمانی فیصلہ، اور آپ نے وہ آسمانی فیصلہ جو تھا لکھ کر تو اپنی جماعت کو ہدایت کی کہ سارے دوست اکٹھے ہو جائیں قادیان میں اور یہ سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس میں مخالفین کے بھی اس میں ممبر ہوں اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرے۔ تو یہ پس منظر تھا اس 1891 کے جلسے کا جو 27 دسمبر کو ہوا تھا، جو ایک دن کا جلسہ تھا۔ 76 لوگ اس میں شامل ہوئے اور یہ جیسے کہتے ہیں ڈھاب کے کنارے پہ ایک بنایا گیا چبوترا بنایا گیا، اس پہ کلین بچھایا گیا، اس پہ یہ جلسہ منعقد ہوا اور اس طرح یہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا، اور اس پر حضرت مسیح موعود نے پھر 1891 میں فیصلہ کیا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہر سال اس کا انعقاد ہوگا۔ چنانچہ اس کے 3 دن کے بعد پھر حضور نے وہ اشتہار جو تھا وہ شائع کیا کہ آئندہ 3 دن کے لیے 27 سے 29 دسمبر تک جلسہ ہوا کرے گا، جس میں ہمارے احباب آئیں، مرکز میں رہیں۔ مقصد یہ تھا حضور کا کہ میری صحبت میں رہیں تاکہ میری صحبت سے وہ استفادہ کریں اور ایک روحانی اور پاک تبدیلی ان میں پیدا ہو۔ تو پھر نیکسٹ جو جلسہ ہوا ہے وہ 1892 میں جلسہ ہوا ہے، اس میں 40 احباب نے بیعت کی ہے، شرف بیعت حاصل ہوا ہے۔ سن 93 میں حضور نے یہ جلسہ جو تھا اس کے التوا کا اعلان فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں لیکن ان میں سے ایک بڑی وجہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس التوا کے اعلان میں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے بعض شکایات ایسی موصول ہوئی ہیں جس سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد کرنا چاہا تھا وہ مقصد بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوا، اور فرمایا کہ اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ملتوی کر دیا جائے۔ تو یہ 1893 کا ملتوی ہوا ہے جلسہ، پھر 1896 میں ملتوی ہوا ہے
بعض اوقات حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابوں کی میں اس کی تصنیف میں مصروف تھے، اور اس وجہ سے پھر 1902 میں بھی ملتوی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ شروع میں جب یہ جلسہ سالانہ کا جب آغاز ہوا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب مہمان حضور کے ذاتی مہمان ہوا کرتے تھے، اور حضور اپنی جیب سے ہی ان کے مہمان وادی کے سارے مصارف خود برداشت کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلسے کے موقع پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے عرض کی کہ بھئی کھانا شام کے لیے نہیں ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ کا زیور لے کے اس کو فروخت کر کے جو ہے وہ سامان کیا جائے۔ تو حضرت میر ناصر نواب صاحب نے ایسے ہی کیا، مہمانوں کے لیے انتظام کیا کھانے کا۔ اور اگلے دن کے لیے پھر فرمان گئے کہ اب تو اگلے دن کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے رعایت ظاہری کے لحاظ سے جو اسباب تھے وہ اختیار کر لیے، اب جس کے مہمان ہیں وہ خود ہی بندوبست کرے گا ان کا۔ تو اگلے دن کوئی 15 کے قریب منی آرڈر آئے، جس میں کوئی 50 روپے کے تھے، کچھ کس تھے، اور وہ روپیہ جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا۔ حضور نے وہ منی آرڈر تھام لیا اور فرمایا کہ میر صاحب کو بلاؤ۔ میر صاحب چاہے آئے، اور میر صاحب کو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یہ سارے سامان کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا، توکل تھا خدا کی ذات پر کہ اس کا کام ہے اور اس کا بندوبست وہ خود کرے گا۔ اب جن لوگوں نے یہ نشانات دیکھے تھے ان کے ایمان کی کیا سطح ہوگی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک مالی نظام قائم ہوا، اور اس میں جلسہ سالانہ کا بھی ایک بجٹ تھا وہ رکھا گیا، تو باقاعدہ ایک نظام ہے اس کا۔ لیکن شروع میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی ذاتی جیب سے اس کا خرچ کرتے تھے۔ اچھا، میں نے وہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمانوں کا جو خیال رکھتے تھے، اتنا وہ ان کی کیئر فرماتے تھے کہ ایک بار وہ سیرت مہدی میں روایت ہے کہ سردیوں میں دیکھا گیا کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں اور بغلوں میں ایسے ہاتھ دیے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے، تو پتہ چلا کہ نبی بخش تھا نام تھا اس کا، وہ آیا ہے مہمانوں کے لیے لحاف لینے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا لحاف دے دیا۔ تو بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب کہا کہ لحاف لا دیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو رات بہت کم سوتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے پھر انتظام کیا گیا، تو جب دوبارہ لایا گیا لحاف انتظام کر کے، تو آپ نے فرمایا نہیں اس کے مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور مہمان کو دے دیں۔ تو میرے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سردیوں کے دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا لحاف دے دیا۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی یعنی کہ کثرت ہو گئی تھی آپ کے مہمانوں کی، مہمانوں سے مراد ہے جو مشکل وہاں رہائش رکھنے والے تھے، کہ صحن میں حضور کے چڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اور سب کا یعنی کہ سارے حضور کے ذاتی مہمان ہوتے تھے، اور جلسہ سالانہ پر پھر ان کا رہائش کا، ان کا بستروں وغیرہ کا سارا انتظام وہ بھی حضور خود ہی کرتے تھے۔ آخری جلسہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں وہ 1907 کا جلسہ، کیونکہ 1908 میں تو آپ وفات پا گئے۔ 1907 کا جلسہ تھا، اس میں بعض روایات میں تو یہ ہے کہ 700 احباب شامل ہوئے، بعض روایات میں 1500 کے تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ 1907 میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں روایت ہوئی ہے کہ کیونکہ احباب اتنے زیادہ تھے تو ان کے لیے پگڑیوں کے ذریعے پھر بیعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر ایک طریق یہ اختیار کیا جاتا تھا، جیسے کہ مثلا سیالکوٹ میں جب حضرت مسیح علیہ السلام 1904 میں تشریف لے گئے تو وہاں ہزارہا افراد موجود تھے جنہوں نے بیعت کرنی تھی، تو ان مسجد کو گھر سے ملانے کے لیے اوپر ایک پل بنایا ہوا تھا، بالکنی کہہ لیں یا پل کہہ لیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بالکنی پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی پگڑی لٹکائی نیچے، تو وہ احباب نے وہ پگڑی کو تھام لیا اور ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، تو اس طرح وہ بیعت جو تھی وہ سینکڑوں ہزاروں افراد نے اس طرح کی۔ تو یہ ایک طریق بھی بیعت کا جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے بعض مواقع پر۔
بہرحال اس میں یعنی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور بعض روایات میں ایسا بھی لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاید یہ بھی فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. یعنی مراد یہ تھی کہ شاید لگتا ہے کہ اب ہماری واپسی کا وقت اب جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت کا عظیم نظام شروع ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے دور میں جلسے کا مقصد مزید مضبوط ہوا، اور اس وقت بھی قادیان کا ہر کونا محبت اور ایمان سے معمور تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں جب پہلا جلسہ ہوا ہے تو اس میں خلیفۃ المسیح اول نے تقریر فرمائی ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی تھی. تو انہوں نے ایک اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا کہ اب جو ہے احمدی ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کے بانی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اب ان کا جو خلیفہ مقرر ہوا ہے وہ صرف نہ قرآن ہی پڑھائے گا اور کیا تعلیم دے سکتا ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے، میں آپ کو قرآن پڑھاؤں. تو یہ حضور کا سارا جو مرکز اور نگاہ تھی وہ قرآن ہی تھا. خلافت اولیٰ سے جلسے جو ہیں وہ باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی ان سالوں میں بھی جو ہے جلسے قادیان میں منعقد ہوتے رہے. جنگ عظیم تو خلافت ثانیہ میں شروع ہوئی ہے، اور خلافت ثانیہ میں 1914 15 16 17 18 یہ سب جلسے جو ہیں باقاعدگی سے ہوتے رہے ہیں. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جلسے کا آغاز ہوا ہے تو تعداد شروع میں 14-15 ہزار ہوتی تھی، لیکن 1946 میں یہ تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ گئی ہے. جلسہ ہوتا تھا، مسجد نور تھی، ادھر کالج تھا، ادھر اسکول تھا، بیچ میں سب میدان تھے اور آموں کے درخت سارے لگے ہوتے تھے. مسجد نور کے پاس ایک تھا بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا، وہاں سٹیج وغیرہ بنتا تھا. تو سارے لوگ جو تھے وہ بیٹھتے تھے، گھاس، اس کو گھاس کہتے تھے یا پرالی کہتے تھے کوئی پر، اس پر وہ نیچے بچھی ہوتی تھی زمین پر، اور لوگ آ کر اس پر بیٹھتے تھے، اس پر جلسہ سنتے تھے لوگ. چھوٹا سا سٹیج اوپر بنتا تھا، سیڑھیاں 3-4 تو میں اور ایک میرے دوست صاحب اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو بیان تھا، تقاریر تھیں، وہ بڑی سحر انگیز ہوتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نروس ہو جاتے ہیں، میں اب شروع میں نروس ہو جاتا ہوں، اور پھر میرا کانٹیکٹ جو ہے، میرے دماغ کا کانٹیکٹ جو ہے اس ہستی کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں مجھے پہلے کچھ نظر نہیں آتا، احباب میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو ہی میرا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر میری تقریر جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے. لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں ہوتے تھے. جیسے ادھر لوگ کوئی واقعہ بیان کرتے تھے، ایسا لوگ نا ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ادھر وہ کسی واقعہ بیان کرتے تھے، ایسا لوگ ہنس رہے ہیں. جو بھی حضور کو باتیں تھے قرآن شریف کے حوالے دیتے تھے، حدیثوں کے حوالے دیتے تھے، اور لمبی تقریر اور بڑی آواز، ایسے گرج دار آواز تھی، ایسے بولتے تھے، پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی پتے پہ جیسے کوئی فرشتہ بول رہا ہے اس طریقے سے. لیکن مجھے یہی آتا ہے، نیکی کی تلقین کرتے تھے، یہ کرو یہ کرو، نمازوں پر زور دیتے تھے، روزوں پر زور دیتے تھے، قرآن پڑھنے پر زور دیتے تھے. یہ چیز اتنا کچھ یاد ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف افراد کے لیے ہیں، حکومت افراد کے لیے اخلاق نہیں، مگر قرآن کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور قوم کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور افراد کے لیے بھی اخلاق. اب اللہ تعالیٰ کے آج اگر ہم فضلوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں، خدا تعالیٰ نے کیسے جماعت کو ترقی دی اور کیسے سہولیات پہنچائی ہیں. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جلسے سے لے کے لمبا عرصہ تک قادیان کے مختلف جلسوں میں براہ راست آواز پہنچانے کا جو نظام تھا، جب تک قادیان میں لاؤڈ اسپیکر نہیں آیا، 1930s میں آیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں، تب تک مختلف یا مقرر کو بہت زیادہ زور سے بولنا پڑتا تھا، پھر مقرر کے پیچھے اور لوگ جو اس کو تھے وہ بولا کرتے تھے، پھر جا کے آواز پہنچا کرتی تھی. لوگوں کو چونکہ عادت تھی قریب بیٹھنے کی، پہلے سے جب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا حضور کے زیادہ سے زیادہ قریب آ کے بیٹھتے تھے. تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیچھے ہو کے کیوں بٹھا رہے ہیں.
تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو لگا ہوا لاؤڈ اسپیکر سے آپ کا آواز آئے گی، تو وہ کہیں گے یہ تو سانو کی گانا سنائے گا. تو اس کی کوشش تھی کہ ہم قریب ہو کے بیٹھیں. اس کا میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے حضرت مسلم موعود کا کہ نا وہ جب انہوں نے کہا نا، حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا کہ جب عورتوں نے کو کہا گیا نا کہ آپ ذرا پیچھے پیچھے بیٹھیں، اس میں سے آواز آئی، تو عورتوں نے کہا، لجنا کی عورتوں نے کہا کہ ہم کوئی پاگل ہیں. جب بچیوں نے اس میں سے آواز آئے گی، انہوں نے کہا ہم کوئی پاگل ہیں، تو ان کو مان نہیں رہی تھی. تو وہ کہ حضرت مسلم موعود نے اس میں یہی فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ آواز دنیا میں پہنچ جائے گی. تو بہرحال وہ پھر جب انہوں نے آواز سنی تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا. تو لیکن یہ اس وقت ایک لطیفہ ہوا کہ بعض لوگوں کو جب کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو کے بیٹھیں، تو وہ کہیں گے یہ تو یا پونپو جو ہے سانو کی سنائے گا. تو کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ حضرت مسلم موعود کے قریب بیٹھنے سے ہمیں آواز آئے گی. مجھے پوری تعداد تو نہیں پتہ، لیکن جو جلسہ گاہ ہوتا تھا وہ پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، پورے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اور لوگ بھائی اسی کثیر پر بیٹھ کر کثیر رکھ لیتے تھے، جلسہ سن رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور کوئی کچھ کھانا پینا یہ وہ کچھ نہیں، خاموشی سے آرام سے بیٹھ کر جلسہ سنتے تھے. ہزاروں کا مجمع جو تھا وہ بیٹھا تقریر سن رہا ہوتا تھا اور بڑی توجہ سے. بلکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ اپنے ساتھ نوٹ بکیں لے کے آیا کرتے تھے، اور وہ گھٹنوں پہ انہوں نے ایک ہاتھ سے موم بتی تھانی ہوئی ہے. اگر رات ہو جاتی تھی، بعد کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی حضور کا لیکچر جاری رہتا تھا. تو لوگ ایک ہاتھ میں موم بتی تھامی اور دائیں ہاتھ سے وہ گھٹنے پر رکھ کے وہ نوٹس لے رہے ہیں. اتنی توجہ سے وہ سنا کرتے تھے، بڑے انعماق سے. تو کوئی یعنی کہ کسی کو اس بات کی یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جلسے سے باہر اٹھ کے جائے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایک جو ہے جس طرح پروگرس ہوئی ہے جماعت کی، وہ ایک دیوبندی اسکالر سمیع اللہ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جب حضرت مسلم موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی مسلم موعود فرمائی تھی، اس وقت تو یہ بچے تھے، تو اب دیکھو کس شان سے پوری ہو رہی ہے. تو وہ ایک نشان تھا، اور ہر چیز میں ہر جگہ پہ اس کی صداقت کی جھلکیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا دور وہ تھا جب جلسہ قادیان اپنی اوج پر پہنچا، لیکن تقسیم ہندوستان نے حالات کو بدل دیا اور جلسہ قادیان میں شمولیت ممکن نہ رہی. 1947 میں ہجرت ہوئی اور بڑے تکلیف دہ حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان کو چھوڑا تھا. اور وہ داغ ہجرت کا جو الہام ہے، یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اس طرح بھی پورا ہوا کہ جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے قادیان سے رب پا لاہور تشریف لے آئے تھے. اور بڑا ہی وہ واقعات تاریخ میں بیان ہوتے ہیں کہ کتنے ہی تکلیف دہ اور کتنی مشکلوں سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا قادیان چھوڑنا. لیکن پھر اس وقت کے حالات اور جماعت کے بزرگان نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کہا کہ جماعت کا جو زندگی ہے وہ خلافت کے وجود کے ساتھ ہے اور خلافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو قادیان اب چھوڑنا پڑے گا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پہ بحیثیت خلیفۃ المسیح وہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکیں گی. اس پہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے. اور لاہور میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جب حالات دیکھے تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لیکن بڑا ہی دردناک فکر ہے. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ جب میں قادیان جب میں نے چھوڑا تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور دوسری جگہ جا کے اب اس کو لگانا ہے، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. کہتے جب میں لاہور پہنچا اور لاہور کے حالات میں نے دیکھے، لٹے پٹے قافلے احمدیوں کے، مسلمانوں کے، تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ درخت نہیں اکھڑا اپنی جگہ سے، ایک پورے کا پورا باغ ہے جو اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور اب ایک اور جگہ لگانا ہے، جا کے اس باغ کو پورے کے پورے باغ کو ایک دوسری جگہ پہ جا کے لگانا ہے. اور پھر حضرت مسلم نے فوری طور پہ لاہور میں مرکز سلسلہ قائم کر دیا. پھر مرکز کی زمین خریدی گئی. 1947 سے لے کر 1990 تک پھر جماعت کے کوئی خلیفۃ المسیح قادیان پھر نہیں جا سکے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1965 میں وفات پا گئے اور پھر خلافت ثالثہ کا دور شروع ہوا. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی قادیان جلسہ پر نہیں جا سکے. حتیٰ کہ خلافت رابعہ کا دور جب شروع ہوا، حضور نے پاکستان سے ہجرت کر کے حضور جب یہاں تشریف لے آئے تو 1991 میں حضور نے
جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے ایک تاریخی سفر کیا۔ قادیان کی مٹی دوبارہ خلیفہ وقت کے قدموں سے مہک اٹھی۔ اب ہم چلتے ہیں 91 کی طرف۔ میرے خیال میں حضور کے ذہن میں تھا کہ 100 سالہ جلسہ وہاں ہونا چاہیے۔ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ جانا ہے، تو مجھے کہا کہ آپ ایڈوانس جائیں اور جا کے سیٹنگ کریں، کیونکہ یہ پارٹیشن کے بعد کسی خلیفۃ المسیح کا پہلا دورہ تھا، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد وہاں کا جو جلسے کا کنسیپٹ تھا یا جو ان لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہو چکا تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ مثلا وہ جلسہ سالانہ ایک ٹیبل رکھ کے ایک سٹیج چھوٹے سے پہ وہ کر لیتے تھے، 1-2 مائک رکھ لیتے تھے تو جلسہ ہو جاتا تھا ان کا۔ لیکن اب یہ وہ جلسہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، یا جس کا مین ٹارگٹ تھا ہمارا۔ میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر امیر صاحب یو کے نے آ کے، وہ ایڈمنسٹریشن پہ تھے، میں سیکورٹی کنسیپٹ ہوں۔ ہم ٹرین پہ آئے تھے اور قادیان جب اسٹیشن پہ آئے تو ایک عجیب نظارہ تھا۔ بہت عجیب نظارہ، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ حضور کھڑے رہے ہیں ٹرین میں، کافی دیر کھڑے رہے۔ میں نے اسی کو دیکھا، دعا بھی کی، مجھے یاد ہے دعا بھی کی، اور پھر اس کے بعد پھر ہم حضور نیچے تشریف لائے، اور اب کافی لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک خاص برقی رو ساری جماعت میں چل رہی تھی کہ خلیفہ وقت آج قادیان کے اس جلسے میں، یعنی ہجرت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ وقت، کوئی بھی خلیفہ وقت اس جلسے میں شامل ہو۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسے سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ ٹرین میں ہی حضور نے وہ نظم لکھی تھی جو قادیان والی ہے۔ اب مجھے وہ اپنے دیس میں کافی ایموشنل تھی، تو حضور نے وہاں بیٹھ کے لکھی تھی، اور ہم سارے ایموشنل تھے۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ جتنے بھی وہاں پہ احباب تھے جن کو بلایا گیا تھا نظم کے آڈیشن کے لیے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون سی نظم ہے، کیا لیرکس ہیں، بالکل ایمٹی، کچھ نہیں پتہ، اور سب وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی چیز آئے ہم لکھیں جس کی ہم طرز بنائیں۔ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب
حضور کے پاس جا کر چند اشعار ہمارے لیے لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں ایسی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جیسے ہی وہ ہم کو لکھوا رہے ہیں نظم اپنے دیس میں اپنی بستی میں لکھ رہا ہوں اور میری طرز بن رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. جس طرح سے پین چلتا ہے اپنے دیس میں اپنی بستی میں، مطلب یہ سمجھیں کہ جیسے ایک طرز جو ہے کسی لیرکس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اس میں پروئے گئے ہیں. اور یہ جو طرز جب میں نے اسی وقت میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ میں اس کو سنا دوں گا. اور پھر میں نے اس کو جب سنایا تو وہ بھی الحمدللہ اس میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگا اور میری سلیکشن ہوگی اس میں. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسے سندر بڑا مزہ آ رہا ہے. آندے ہی میں اور میرے بچے اس طرح اسی ایکسائٹ ہو گئے سی کہتے آنا خود ایک زندگی کا مزہ ہے جو اتنے دی فضا ہے. دوسرے دیکھو نا اتنے جماعت دے بانی پیدا ہوئے انہوں نے اس ہوا بھی ساہ لیتے گلیاں پھرے انہاں مکانہ اسی رہ رہے ہیں. اے جذباتی تعلق اتنا گہرا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہی انہوں محسوس پوری طرح کر سکتا ہے. لیکن اے صرف مذہبی تعلق نہیں، گہرا انسانی رشتہ ہے. اپنے دل میں اس کی کتھائیں دیس بدیس لیے پھرتا ہوں. حضور صبح سیر کے لیے بھی چلے جاتے تھے اور ہر طرف جاتے تھے، ہر طرف گلیوں میں. تو بغیر مطلب ہے کہ کوئی شیڈول نہیں ہوتا تھا. صبح کے وقت سیر کا جو ان کا ہوتا تھا بھیجتے مکرے جانا، دعا کرنا، پھر اس کے بعد چل پڑنا. تو پھر کبھی کسی کے گھر چلے جانا، کبھی کسی گلی میں چلے جانا نا. تو حضور کو تو سارا پتہ تھا. ہمیں تو اتنا رب قادیان گلیوں کا نہیں پتہ تھا، لیکن ہم بھی ساتھ ہوتے. جلسہ ایک لحاظ سے بہت تاریخی جلسہ تھا. غیر معمولی حالات میں حضور وہاں پر تشریف لے گئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد ہوا. کانفرنس ساڑھے واسطے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ نال کہ 100 سال دے وچ ایک دفعہ ہی آنا ہے نا 100 سال دا جلسہ. لیکن اس جلسے وچ نال یہ گل شامل ہو گئی کہ جدوں دی تقسیم ہوئی ہے ہند، پارٹیشن ہوئی ہے، ادو بعد کوئی خلیفہ کدی اتنے نہیں آیا. اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے منو ہمت دیتی، فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرمائی. اور خدا نے پھر سامان ایسے کر دیتے کہ ہندوستان دی حکومت نے بے حد تعاون کیتا ہے ساری دنیا وچ. حالانکہ ایسی خیال نہیں کر سکتے سی کہ ایسا کریں گے. اور پاکستان نے بھی کوئی روک نہیں پائی. جنہیں انہوں نے پریشر پے نے کہ رستے حائل ہو کچھ، اللہ نے ایسی تقدیر نے کم کیتا کوئی روک نہیں پائی. ہر کم خود بخود چل پائے، آپ ہی آپ چالو ہو گئے. بڑے مزیدار اسی دن کٹے نے تیاری وچ بھی اور ایتھے پہنچن دے بعد بھی. بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے، یہاں بڑے، یہاں نشو و نما پائی. یہی اس احمدیت کا مرکز بنا. اور آپ کو الہام اللہ تعالیٰ ایسے کر رہا ہے جیسے آپ قادیان سے باہر ہیں اور وعدے کر رہا ہے کہ ضرور لے کے آئے گا. یہ حیرت انگیز مضمون ہے. تمام الہامات میں قادیان آنے کے الفاظ نہیں ملتے، قادیان جانے کے الفاظ ملتے ہیں. حالانکہ جو شخص قادیان بیٹھا رویا دیکھ رہا ہے اس کو یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ میں باہر سے قادیان واپس آ رہا ہوں، یعنی میرا مقام قادیان ہے اور
میں واپس لوٹ رہا ہوں، یہ نظارہ ہونا چاہیے۔ ایک بھی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح اس نقشے کو نہیں کھینچا، بلکہ فرمایا، یہ اظہار فرمایا کہ میں قادیان جا رہا ہوں اور رستے میں روکے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں آپ کو آئندہ آنے والی خبریں عطا فرمائیں۔ ایک الہام تھا مثنا و ثلاثہ و رباع، جس کا ظاہر لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ 2 2 3 3 4 4 مرتبہ، لیکن اس کے ساتھ اردو میں یہ الہام ہوا، اب تو امن اور برکت کے ساتھ اپنے گاؤں میں جائے گا اور میں تجھے پھر بھی یہاں لاؤں گا۔ بس میں یقین رکھتا ہوں، ایک ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں، کہ اس جلسے پر میری اور دور دور سے قدوسیوں کی آمد اس الہام کی صداقت کی گواہ بن گئی۔ کیونکہ جو وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا گیا تھا، وہ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس انتہائی عاجز اور ادنا غلام کی صورت کے حق میں پورا ہوا ہے۔ اور آپ سب بھی خوش نصیب ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے میں مددگار اور شریک اور ممد اور انصار بن کر یہاں پہنچے۔ وہ ایک بہت ایموشنل دن تھے اور سیزن تھا، جب جلسہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، تو پھر سب طرح سے مبارکبادیں آ رہی تھیں۔ حضور سب کو گلے ملے، مجھے بھی ملے، مجھے بھی رونا آ گیا، حضور کو بھی رونا۔ کافی دیر حضور نے مجھے ساتھ لگائے رکھا، میں مبارکباد دیتا رہا۔ لیکن ایک دعا کا سلسلہ جاری ہو جانا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کے دل مجسم دعا بن جائیں، تاکہ خدا اس جلسے کو محض ایک تاریخی جلسہ نہ بنائے رکھے، اسے ایک تاریخ ساز جلسہ بنا دے۔ ایک 100 سال کی تاریخ نے یہ جلسہ پیدا کیا ہے، یہ جلسہ کئی 100 سال کی تاریخوں میں بنانے والا جلسہ بن جائے، اور ایسی عظمتوں کا حامل جلسہ ہو جس کے بعد عظیم الشان انقلاب دنیا میں رونما ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کا یہ سفر محض ایک روحانی منزل تک پہنچنے کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امت کے جذبات، عشق الہی اور ایثار کا بے مثال اظہار تھا۔ یہ تاریخ کا وہ روشن باب تھا جو ہر دل کو جلا بخش گیا اور ہر روح کو ایک مثال بنا گیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصر العزیز کے دور میں قادیان کی بستی کا یہ چراغ محبت اور بھی روشن ہوا۔ ایک نئے عہد کا آغاز ہوا اور دنیا بھر میں اس بستی کا نور ہر طرف مزید پھیل کر دلوں کو منور کرنے لگا۔ حضرت صاحب کے انتخاب خلافت کے بعد 2003 میں یہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی اس وقت تھے ناظر صاحب علامہ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب، میرا خیال ہے ان کے سید صاحب نے شاید انیشیلی ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ بہت شروع سے خواہش ہوتی کسی بھی خلیفہ کے لیے اور کسی بھی احمدی کے لیے، اور اسپیشلی خلیفۃ المسیح کے لیے، اس بستی میں جانا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں پہ پیدائش تھی، جہاں پہ وہ رہے، جہاں پہ ان کا دعویٰ تھا، جہاں پہ ان ساری زندگی گزری اور جہاں پہ ان کی وفات کے بعد ان کا مزار ہے۔ یہ سفر جو تھا یہ 11 دسمبر 2005 کو شروع ہوا تھا اور 17 جنوری 2006 کو اختتام پذیر ہوا۔ حضور 11 دسمبر کو دہلی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ورود فرما ہوئے
وہاں کی فارمیلٹیز مکمل کرنے کے بعد قافلہ جو ہے وہ قادیان کے لیے تو نہیں دلی مسجد کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ پہلے کچھ دن دلی میں قیام تھا۔ یہ الہی تقدیر تھی کہ ٹھیک 100 سال بعد 2005 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین آپ کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کو اپنے دہلی قیام کے دوران حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر دعا کے لیے تشریف لے جانے کا موقع ملا، اور بہنیں اسی طرح جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے بعد باہر نکل کے غرباء میں رقم تقسیم فرمائی، آپ نے بھی اسی طرح باہر نکل کے رقم تقسیم فرمائی۔ لیکن دعا کے بعد واپس آنے تک بھی ہرگز کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ واقعہ 100 سال پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے۔ 15 دسمبر جمعرات کا دن تھا جب قادیان کے لیے روانہ ہوئے، تو ریل گاڑی کے ذریعے یہ سفر تھا جو دہلی سے امرتسر تک تھا، اور آگے پھر امرتسر سے کاروں کے ذریعہ قادیان پہنچنا تھا۔ تو اس سفر کے دوران جب لدھیانہ اسٹیشن پر گاڑی پہنچی تو وہاں لدھیانہ کی جماعت اسٹیشن پر حضور انور کے شرف زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہاں مرد و خواتین اور بچے سب اپنے پیارے آقا کا دیدار کرنے کے لیے موجود تھے، اور حضور گاڑی کے ڈبے کے دروازے پہ تشریف لائے۔ اور ایک عجیب منظر تھا کہ وہ سارے رو رہے تھے، تو روتے جا رہے تھے، تو حضور کھڑے رہے دروازے میں۔ اس کے بعد حضور واپس آ کر اپنی نشست پر بیٹھے، اور جو گاڑی کی کھڑکی تھی، ونڈو تھی، اس میں حضور ان کو پھر دیکھتے رہے۔ پھر جب حضور نے دیکھا کہ کھڑے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، پھر حضور دوبارہ اٹھے اپنی سیٹ سے، پھر آ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جذبات کی ایسی کیفیت تھی کہ حضور سے بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا، تو باہر لوگ جو تھے وہ بھی بے قرار تھے۔ حضور پھر دروازے پہ آ گئے۔ تو یہ ایک بڑا سفر کے دوران ایک ایسا منظر تھا جو پیار اور محبت کا اور خلافت سے عشق کا، کہ جتنا عرصہ وہ اسٹیشن پہ کھڑے رہے ہیں، حضور کو دیکھتے رہے ہیں، وہ روتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے لدھیانہ سے، تو گاڑی کا نے آخری اسٹاپ امرتسر تھا۔ جب حضور امرتسر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو وہاں باقاعدہ VIP روم میں حضور کا انتظام کیا گیا تھا، تو وہاں بھی میڈیا بھی آیا تھا، جرنلسٹ آئے تھے، ٹیلی ویژن والے آئے تھے، انہوں نے وہاں بھی حضور کا انٹرویو کیا۔ جی، اس چیف بننے کے بعد، نقیب بننے کے بعد آپ پہلی بار جا رہے ہیں، جی کیا فیلنگ؟ دیکھیں، فیلنگ تو وہیں سے جماعت کی بنیاد پڑی، وہیں ہمارے بانی پیدا ہوئے، وہیں ان کی تدفین ہے، ایک مقدس شہر ہے وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے۔ تو ہر انسان کا جو جذبات ہوتے ہیں اپنے ایک مقدس جگہ کے لیے، وہ جذبات میرے بھی ہیں، اور جس طرح میں قریب ہوتا جاؤں گا جذبات میں بہرحال اضافہ ہوتا جائے گا۔ بٹالہ شہر میں جب حضور پہنچے ہیں تو یہاں SSP نے خصوصی طور پر حضور کا استقبال کیا، پورا پروٹوکال دیا، اور یہ بٹالہ وہی شہر ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی یہاں رہتا تھا، اور اس کو صبح سے شام تک یہ کام تھا کہ بٹالہ اسٹیشن پر چلا جایا کرتا تھا، اور جو قادیان جاتا تھا اس کو روکتا تھا۔ تو اس کو ایک دن ایک آمدی دوست نے مخاطب ہو کر کہا کہ مولوی صاحب، آپ کا تو لوگوں کو روک روک کر صبح سے شام تک آپ کی جوتیاں گت گئی ہیں، اور قادیان جانے والے کی قادیان جا جا کر جوتیاں گت گئی ہیں۔ تو یہ نشان بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بٹالہ جہاں یہ مخالف مولوی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو جانے سے روکتا تھا، آج اس شہر میں جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس پہنچے ہیں تو شہر کے حکومتی حکام نے VIP گیسٹ کا اعزاز دیا، اور دوسری طرف یہ مخالف مولوی، اس کو آج اس سارے شہر میں کوئی نہیں جانتا، اس کا نام تک کوئی نہیں جانتا۔ اب تقریباً 5 بجے کا وقت ہو گیا، اور قادیان جو ہے وہ آنے والا ہے۔
जी आया नू जी आया नू। जब हजूर कादियान पहुँचे हैं, तकरीबन शाम के करीब का वक्त था, तो हजूर ने हदायत फरमाई थी कि हम सीधे सबसे पहले बहिश्ती मकबरा जाएंगे। तो वहाँ हजूर ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मज़ार पर दुआ की, लेकिन वहाँ जो मंज़र, जो नज़ारा देखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो दर्द सिसक, जब हुजूर दुआ कर रहे थे तो हुजूर का जिस्म पर एक कपकपी तारी थी, जिस्म शिद्दत के साथ कांप रहा था, सारा जिस्म हिल रहा था। शायद के ये आगोशे, हुजूर मुसलसल बड़ी लंबी दुआ की और जो कैफियत है वो निकाबले बयान है। उसके बाद फिर हुजूर वहाँ से पैदल ही रवाना हुए। एक जहां को सारे कादियान को उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और वहाँ बड़ा फकीदुल मसाल इस्तकबाल हुआ। लोग मुसलसल रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, नारे मुसलसल बुलंद कर रहे थे, हाथ हिला के हुजूर सबको सलाम कर रहे थे। ख़वातीन के सामने से गुजरे, मर्दों के सामने से गुजरे, जहाँ जहाँ वो खड़े थे हुजूर उनके पास गए, हाथ हिला के उन्होंने हर एक को सलाम किया। दुनिया की नेमत, बहुत सारे, उनमें बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार खलीफतुल मसीह खामिद को देखा था। नहीं रही। आज महज और महज अल्लाह ताला के फजल से, उसकी दी हुई तौफीक से मैं इस बस्ती में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खलीफा और नुमाइंदा के तौर पर मुखातिब हूँ। आज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम एक और नई शान के साथ पूरा हो रहा है। आज यहाँ इस बस्ती से अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा MTA के ज़रिए से बराह रास्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रहा है। ये नज़ारा कि खलीफतुल मसीह खामिद ये तलब नस्ल अज़ीज़ कादियान में खड़े हैं, खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। कादियान की उस बस्ती से वो ख़िताब सारी दुनिया में नशर हो रहा है। जो कादियान से सब ने जिक्र किया था कि कादियान से लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, और ये पहला मौका था कि MTA के क़याम के बाद कि कोई भी खलीफतुल मसीह कादियान से खिताब कर रहा है और पूरी दुनिया में खिताब सुना जा रहा है। और वो पेशगोई हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु की कि एक वक्त आएगा कि खलीफतुल मसीह कादियान से बैठा हुआ खिताब करेगा, दर्स देगा, कुरान करीम के मुआरिफ नुकात बयान करेगा और पूरी दुनिया उसको सुन रही होगी। वो पेशगोई भी एक लिहाज से अल्लाह ताला के फज़ल से इस 2005 के दौरे कादियान में पूरी हुई। अच्छा, कादियान क़याम के दौरान हुज़ूर अनवर तलब नस्ल अज़ीज़ अतरा शफ़क़त कादियान के तमाम आमदी घरों में तशरीफ़ ले गए, कादियान के तमाम गली कूचों में गए। कोई गली ऐसी नहीं, कोई रास्ता ऐसा नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ हजूर चले ना हो। हजूर हर आमदी के घर में गए। मुझे याद है एक दिन हजूर ने 38 घरों में गए, एक दिन हजूर 73 घरों में गए, 73 घरों में तशरीफ़ ले गए, और एक दिन इसी तरह 50 से ऊपर घर थे, इसी तरह एक दिन और 42 से ऊपर घर थे। तकरीबन मुख्तलिफ़ अय्याम में हजूर कादियान के हर आमदी के घर में गए। हजूर बच्चों को चॉकलेट देते, और एक अजीब नज़ारा घर के अंदर होता था कि खुदा का खलीफा हमारे घर में आया है। साडा सोहना साईं सरदार आया, सानू देन मोहब्बता प्यार आया, लै कर कर विच बहार आया, दिल नचदा पंगड़े पांदा ए, दिल नचदा पंगड़े पांदा ए, बेकाबू हो
ਏ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 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 कादियान के ये तारीख़ी जलसा जो था ये इसमें हाज़री 70,000 के करीब थी जिसमें हुज़ूर शामिल हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख़ में ये सबसे बड़ा जलसा था। और जो सबसे पहला जलसा कादियान में हुआ था 1891 में, उसमें जो हाज़री थी वो 75 लोग थे। तो आज हुज़ूर के मौजूदगी में होने वाले जलसा की हाज़री जो थी वो 70,000 के करीब थी जिसमें हुज़ूर शामिल हुए हैं। और ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का एक बहुत अजीम शान निशान है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बताया गया था कि यातूना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक व याती का मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, के लोग दूर दराज के रस्तों से तेरी ज़ियारत के लिए और तेरे पास आया करेंगे। तो ये लोग जो थे इस तरह वहाँ हाज़िर हुए। आज वसीयत के निज़ाम को 100 साल पूरे होने के अलावा कमरी साल के लिहाज से भी खिलाफत अहमदिया को भी 100 साल पूरे हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ खुदा ताला की ताईद का ये भी एक निशान है कि बावजूद इसके कि पहले इस लिहाज से सोच कर यहाँ आने का प्रोग्राम नहीं बना था और बावजूद ऐसे हालात के जिनको इतने मुवाफ़िक नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा फरमाए कि दोनों लिहाज से इस सदियों को पूरा होने पर खलीफा वक्त वहाँ मौजूद है हज़रत मसीह मौऊद, जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कि एक अदना ग़ुलाम वहाँ मौजूद है जहाँ से ये पैगाम दुनिया को दिया गया था। तो ये दो अमूर भी हजूर ने बयान फरमाए और इनका भी इस जलसा से एक गहरा ताल्लुक़ था और कादियान से सारी दुनिया को मुखातब है। हुज़ूर के सफ़रों में एक बैग जो है ना वो स्पेशल होता है जिसमें हुज़ूर ने अपने जो उनके ज़हन में तकारीर का खाका बनना होता है उसके हिसाब से वो किताबें या इब्तदाई नोट्स और दूसरे उससे मुतल्लिक़ा चीज़ें रखी होती हैं और वो सफ़र में हमेशा हर सफ़र में वो साथ होता है। और अल्लाह ताला का वादा भी है कि अंत शेखुल मसीहुल्लज़ी ला युदा वक्तहु। तो मैंने ये बारहा ये चीज़ देखी है हज़रत साहब के साथ भी, हज़रत खलीफा राबे के साथ भी, कि जब किसी चीज़ के लिए भी जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, जो वाला चाहिए होता है, बाज़ का तो उन्होंने फ़लाँ किताब पकड़े, वो जब किताब का सफ़ा इस तरह खोलते हैं तो वो ऐन उसी जगह ही निकलता है। तो अल्लाह ताला उनका वक्त बचाता है। जलसा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। बहुत दुनिया थी, पहले से ज़्यादा थी दुनिया। तो उसमें एक ऐसा वाक़या भी हुआ जो जिसने मेरे तो पैर तले से ज़मीन निकाल दी थी और मैं बहुत ही बहुत मुश्किल से हम निकले थे। हुआ यूँ था कि उन्होंने ना आखिरी दिन कुछ लोग थे जो पहली दफ़ा आए थे, उन्होंने पहली दफ़ा हजूर को देखा था। तो उनका ख्याल था कि हजूर स्पीच के बाद आएँ और इनको भी ज़रा मिल लें, सलाम कर लें। तो मुझे उन्होंने बहुत लेट बताया, जब हजूर तकरीबन दुआ होने वाली थी उस वक़्त बताया। पब्लिक में जाना इस तरह तो ठीक नहीं है। कहने जी हमने हजूर को बता दिया हुआ है। और हजूर ने पूछा, मैंने कहा जी वो कहते हैं इधर जाना है। तो कहते चलते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सका, नहीं हजूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करता, मैं कहा जी चले। मैंने लड़कों को बता दिया कि अब आगे लग जाए, बस देखा जाए। अब जब हजूर स्टेज से उतर के उधर गए हैं तो ज़ाहिर है वो लोग थे और जोश में थे और अब रस्सियाँ तो हल्की सी लगी हुई थी ना,
پوسٹیں بھی ہلکی سی لگی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ کوشش کرتے تھے پوسٹوں سے آگے نکل کے ملنے کی دونوں طرف سے۔ اب دونوں طرف سے رویہ میں تو پھر اتنی پبلک میں اس طرح تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہم نے کوشش کی لوگوں کو ادھر ادھر تھوڑا سا فاصلہ لینے کی، تو آگے جا کے رستہ بند تھا۔ میں نے کہا نزول یہیں سے واپس آئے، لیکن ان کا رستہ دوسری طرف سے لے کے جانا ہے کہ میں نے کہا نزول ادھر سے جانا واپس۔ پھر سب رکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سب سارا کراؤڈ ایک دم کوائٹ ہو جاتا، پھر حضرت تیز چلتے تھے واپسی کے لیے۔ پھر جب دیکھتے تھے زیادہ اسٹیمپیڈ ہو گئی، پھر سب 1 سیکنڈ کے لیے 2 منٹ 30 سیکنڈ کے لیے رکتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اچانک لوگ سیٹل ڈاؤن، پھر سب اس طرح نکلتے، تو حسب نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ حضور نے بھی دیکھ لیا کہ ہماری حالت کافی خراب ہو چکی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو پھر ہم واپس آ گئے۔ تو بہرحال وہ ایک لمحہ تو نہیں، وہ ہمارے لیے تو ایسے لگتا صدی بیت گئی، وہ جو اتنا جانا اور واپس آنا تھا۔ سردیوں میں بھی میرے سارا جسم پسینے سے بھر گیا تھا، میری ٹوپی سے پسینہ نکلا تھا۔ پھر جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ٹوپی نکال کے پسینہ سکھایا، پھر بیٹھا۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہوا تو کچھ نہیں، اب ہوگا۔ ہنس پڑے گا، نہیں کوئی بات۔ تو ریلیکس تھے، بالکل ریلیکس، ایسے جیسے وہی کچھ نہیں، اور ہم مسکراتے رہے، لیکن ہمارا ہی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ قادیان سے لے کے ہندوستان کے دور و نزدیک سے کم از کم 3000 کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے کئی دن رات گاڑی میں سفر کر کے لوگ حضور کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ خلافت کے بعد پاکستان کی جماعتوں کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا حضور احمد رضی اللہ عنہ سے ملنے کا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ویزے لگے، اور وہ بھی ایک بڑا جذباتی پاکستان کے احمدیوں کے لیے موقع ہوتا تھا کہ پہلی دفعہ وہ موجودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو مل رہے ہیں۔ تو چونکہ گھر کے ساتھ ہی دفتر تھا، تو بعض اوقات لوگوں کی جذبات کی یا بعض کو آوازیں لوگ سننے کو مل جاتی ہیں، اتنے جوش فتح جذبات سے لوگوں کی جو ہے نا ایموشنز، ان کی آوازیں یا رونے کی آواز یا گلے ملتے رونے کی آواز آ جاتی تھی۔ 2005 میں اپنی والدہ کو آخری دفعہ خلافت کے منصب فائز ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک ہی دفعہ جو موقع ملا ہے سب کو، وہ اپنی والدہ صاحبہ سے ملنے کا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بھی بڑا ایک والدہ ان کی ہماری دادی جان کے لیے، حضور کی والدہ کے لیے ایک بڑا ایک ایموشنل مومنٹ تھی کہ بڑے ایموشنل ملاقات رہی ہے۔ حضرت صاحب روزانہ جاتے تھے وہاں پہ اپنی والدہ سے ملنے مصروفی کے دوران بھی، اور اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ والدہ چونکہ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو روزانہ جانا، جلسے سے پہلے، جلسے کے بعد، جب اپنا کام ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ان کے ساتھ، پھر حضور اپنی پگڑی اتارتے تھے، نیچے جھکتے تھے، وہ حضور کی والدہ وہ ماتھے پہ حصہ کے پیار کرتی تھیں، پھر حصہ دوبارہ اپنی پگڑی پہن لیتے تھے۔ تو بڑا میں کئی دفعہ میں نے ہم نے روزانہ تقریباً دیکھا ہے، لیکن بڑا ہی محظوظ ہوتے تھے ہم اس واقعے سے۔ پھر ایک بلکہ ہوا یہ کہ ان کی والدہ، کیونکہ ان کے حضور کی والدہ کے لیے چلنا مشکل تھا، کرسی پہ ان کو اگر سیڑھیاں چڑھنی بھی ہیں یا کوئی کہیں بھی موومنٹ کرانی ہے تو ویل چیئر پہ یا کسی اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو ہمارے یاد ہے ہمارے خاندان میں کچھ نکاح تھے، تو اوپر گھر تھا مرزا صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کا، وہاں پہ وہ بھی جانا چاہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو چیئر پہ بٹھا کے ان کو ہم چیئر اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے وہ چیئر اٹھا کے رکھنے کی، لیکن مشکل لگ رہا تھا ان کو ٹیکنیکلی۔ دادی امی کا، ہماری دادی کا پیر جو ہے وہ بار بار سیڑھی پہ لگتا تھا، تو میں نے دیکھا سب جھکے ہیں، سب دادی امی کا 2-4 لوگوں نے وہ کرسی پکڑی ہوئی تھی، حسن نے ان کے نا نیچے سے پیر پکڑ لیے، اسی طرح بور کے اپنے پوری اچکن پگڑی کے ساتھ اور سیڑھیوں سے اوپر، اور پھر اپنی لے کے گئے ان کو نا۔ کسی ایک بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا تو بڑے بیچارے ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے، کہتے آج تو میں نے جنت والا نظارہ دیکھا۔ تو یہ ایک منظر تھا، یہ جو یاد رہ جانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا قادیان کی۔ حضور کی روانگی کا الوداعی وقت آ رہا تھا، لیکن وہ بھی عجیب نظارہ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید ہی ان میں سے ہو جو رو نہیں رہا تھا۔ قادیان سے واپسی پہ ایک چیز میں اس وقت جو میں اس کا گواہ ہوں، جس دن حضرت صاحب کی واپسی ہونی تھی اس دن حضرت صاحب نے تقریباً دن کا کافی حصہ بیت دعا میں بڑی کریا گزاری کے ساتھ، میں چونکہ بار بار جاتا تھا اس جگہ پہ یا ڈیوٹی کی وجہ سے کھڑے بھی ہم ساتھ ہوتے تھے، تو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ حسن میں 1.5-2 گھنٹے
بیت الدعا میں 2.5 گھنٹے گزارے ہیں نماز نوافل کی ادائیگی میں اور جماعت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، کیونکہ آواز باہر تک آ رہی تھی، سب کی شدت گریہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ باہر تک سب کی آتی تھی. تو بیت الدعا میں سب نے میرا خیال ہے نوافل ادا کیے ہیں، دن کا اکثر حصہ. تو اس کے بعد پھر قادیان سے وہی روٹ واپسی کا. شاید ہی ان میں سے ہو جو رو نہیں رہا تھا. ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ خدا کا خلیفہ اب ان سے جدا ہو رہا تھا، قادیان سے الوداع ہو رہے تھے. بڑا دیکھا جائے تو ایک دردناک منظر تھا. حضور سب کے پاس گئے، مردوں کے پاس سے گزرے، ہاتھ ہلا کے ان کو سب کو سلام کیا. جلد شاہ قادیاں تشریف. اس کے بعد حضور وہاں تشریف لے آئے جہاں قافلہ کی گاڑیاں ساری کھڑی تھیں، وہ بھی اسی جگہ پہ تھی ایک طرف. وہاں پھر حضور نے بڑی لمبی اور پرسوز دعا کروائی. آمین. سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں. اس کے بعد پھر حضور گاڑی میں بیٹھے اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا. قادیان کا تو ویسے ہی تعلق ایک ایموشنل تعلق ہے، ہر احمدی کے ساتھ ہے، اور خلیفۃ المسیح کے ساتھ تو غیر معمولی تعلق ہے. جس کی مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں جو سب سے بڑا ہوگا، اس کو اس جگہ سے ہر چیز سے محبت ہوگی جو نسبت رکھتی ہے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جو جلسے کا جو نظام ہے اس نے بھی غیر معمولی ترقی کی ہے، اور اتنا اب پرفیکٹ جلسے کا نظام ہو گیا ہے کہ قادیان کے جلسے کو اب ساری دنیا دیکھتی ہے، ہر سال دیکھتی ہے. حضور انور شدید یہاں سے خطاب فرماتے ہیں اور قادیان کے مناظر وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا قادیان کے مناظر کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہاں تراجم کا سسٹم بہت انہوں نے امپروو کیا ہے، اور مختلف زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں. علیحدہ علیحدہ باقاعدہ کیبن بنے ہوئے ہیں، سسٹم انہوں نے وہاں سارے فکس کر دیے ہوئے ہیں. پھر لنگر خانہ میں ترقی ہے، رہائش کے لیے گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں قادیان میں بہت زیادہ. بعض ممالک نے اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائے ہیں، اور بڑی عمارات بن چکی ہیں جو رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور جو پرانی عمارات تھیں ان کی رینوویشن ہو چکی ہے، اور بہت ہی یعنی اتنی غیر معمولی ترقی ہو چکی ہے کہ دیکھنے والے جو جاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہ قادیان رہا ہی نہیں ہے. یہ تمام انتظامات صرف لاجسٹکس نہیں ہیں، یہ جماعت کی اس منزل کے اظہار ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی رہنمائی میں ایمان، اتحاد اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنائی گئی ہیں. آج ہم پھر سے قادیان کی اس بستی میں اکٹھے ہو کر اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں. یوں قادیان کی تاریخ، قربانیوں اور روحانی ترقی کا سفر ایک مثال بن گیا ہے، اور آج وہی قادیان جہاں سے یہ آواز اٹھی تھی دنیا بھر کا مرکز بن چکا ہے. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا. اے قادیاں دار اونچا رہے تیرا نشان، اونچا